اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 29 ہے، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے۔ قیامت کے دن جہنمیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو کہا جائے گا چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے، یعنی دنیا میں جس کا تم انکار کرتے رہے کھلے لفظوں یا چھپے لفظوں، چلو اس کی طرف۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس میں تفسیر میں دیا ہے کہ اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے جو اونچا ہو کر 3 شاخیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم گنہگاروں کو جہنم سے حفاظت عطا فرمائے۔ جہنم سے دھواں نکلے گا، اتنا بلند ہوگا کہ وہ 3 بھاگ میں بٹ جائے گا۔ ایک حصہ ان ابدی جہنمیوں کے سروں پر ہو جائے گا، جو علم الہی میں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، کفار ہیں، ان کے سروں میں ایک حصہ ایسا چھتے کی طرح تن جائے گا، اور دوسرا ان کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا، تیسرا بائیں طرف۔ مطلب یہ ہوا کہ دھوئیں کے اندر میں یہ لوگ ہو جائیں گے، ادھر بھی دھواں، ادھر بھی دھواں، اوپر بھی دھواں، اور اسی دھوئیں میں یہ لوگ رہیں گے یہاں تک کہ حساب و کتاب ہو جائے۔ یہ لوگ جہنم کا انکار کرتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہے، بس دنیا میں ہے جو کچھ ہے وہی، کہ چلو اس جہنم کی طرف جس کا انکار کرتے تھے، اور اس سائے کی طرف، اس دھوئیں کی طرف کہ سائے کی طرف جیسے 3 شاخیں ہیں۔ یہ قیامت کے دن یہ سایہ کا لفظ اس میں ہے تو ضرور، مگر یہ سایہ ہو کر بھی بے سایہ ہوگا۔ قیامت کے دن یہ سایہ تو ہے، مگر یہ ایسا والا سایہ نہیں جس سے ان کو راحت ملے، ایسا والا نہیں جس سے سکون ملے، جہنم کی ہولناکیوں سے انہیں چین ملے، وہ والا سایہ نہیں ہے، یہ اور عذاب کا سایہ ہے۔ اور اس کی بنسبت جو اہل ایمان ہوں گے، جنتی ہوں گے، انہیں عرش کا سایہ عطا فرمایا جائے گا۔ وہ سایہ امن و امان والا سایہ ہوگا، چین اور سکون عطا فرمانے والا سایہ ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جہنم جو ہے اس دن ان لوگوں کے لیے لپک رہی ہوگی، سمجھ لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا نا کہ جہنم کی آگ ہمارے جوش کے باہر نکل آئی، دوڑائے گی جہنمیوں، کأنہ جمالۃ صفر، جیسے اونچے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ۔ اس کی چنگاریاں جہنم کی جب نکلیں گی، وہ بلند ہوں گی تو ایسا لگے گا جیسے پیلے رنگ کے اونٹ ہوں۔ اب اپن لوگ چونکہ اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی کہ اہل عرب اس سے خوب واقف تھے، اور اونٹوں کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا ہے وہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہیں سمجھایا گیا۔ حالانکہ قیامت تک کی سب کے لیے سمجھائش ہے یہ، اور مثال دی گئی جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، بڑی بلندی کے ساتھ اس کی چنگاریاں لپاڑے مارے گی۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن کے نہ وہ بول سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ عذر کریں۔ بولنے کے لیے ان کے پاس ہے کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، پھر ان کے نائبین آئے،
بزرگان دین آئے، علماء آئے، مبلغین آئے، سادات آئے، سب نے تو سمجھایا نا۔ اب دنیا میں لوگوں نے ان کو ان کی باتوں کو رد کر کے، ان کی مخالفت کر کے اپنی باتوں کو ختم کر دیا۔ اب انہیں قیامت میں بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ هذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو، مطلب پچھلے اگلے جو ہیں سب اس دن جمع ہوں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَيَكِيدُونَ، اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو۔ نہایت غضب کے عالم میں رب العالمین کی طرف سے خطاب ہوگا۔ یہاں تو بہت بک رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو الٹا سیدھا بکتے ہیں، کیا کیا نہیں بکتے، مگر اللہ یہاں زبان کو گنگ نہیں کرتا، نہ تو انہیں لنگڑا لولا کرتا، نہ انہیں جلا کر جگہ پر راکھ کرتا، کیا کیا نہیں بکتے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ ربی لا شریک لہ سبحان ربی العالی۔ تو یہ دنیا میں خدا کو کیا کیا نہیں بکتے، مگر خدا انہیں گرفت نہیں کرتا بر وقت، مگر جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، نہایت پر جلال انداز میں، غضب کے بھرے انداز میں رب کی طرف سے خطاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَيَكِيدُونَ، اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا، ہے کوئی داؤ تمہارے پاس، چلو، بہت داؤ چلتے تھے ہم، یہ وہ ہیں فلانا ٹھکانا، اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ اب یہ آخری رکوع ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کے بعد میں پھر رمضان شریف میں جو اور یہ جتنے دن بچے ہیں، 30واں پارہ پھر وہ علم تری کیف سے لے کر وہاں تک پھر سے اس کو دہرا دیا جائے گا۔ عید کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے نئے سرے سے پوری تفصیل شروع ہوگی انشاءاللہ۔